چھٹا پہلو جو ہمارے لیے اور سب کے لیے مفید ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ جیسے ہمارا ایک عام مزاج ہے کہ آدمی عبادت کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی کمال کر دیا، جبکہ عبادت کرنا اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ جسے توفیق دے وہی اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اور عبادت کے بعد توبہ اور استغفار اور قبولیت کی دعا کرنا، عبادت سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ توبہ اور استغفار تو گنہگار کے لیے ہے، نمازی کو توبہ اور استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا، سلام پھیرتے ہی تکبیر کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ اور استغفار۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی ادائیگی میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا کام کرتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ حج کرنے والا زیادہ خطرے پہ ہوتا ہے کہیں شیطان ریاکاری نہ داخل کر دے، صدقہ کرنے والے کے پاس بھی شیطان آتا ہے اور اس کی نیتوں میں داخل ہو کے ریاکاری میں نہ ڈال دے۔ عبادت کے اندر ریاکاری یا خلوص کی کمی، خشوع اور خضوع کی کمی، یہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے تربیت دی کہ فوراً تم توبہ اور استغفار کر لیا کرو، اور اس عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کیا کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی، دنیا کا کتنا مقدس کام ہے، جب سے کعبہ بنا کتنے اربوں خربوں لوگوں نے طواف کیا، اور اللہ کا مقدس گھر جب تعمیر ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کسی قسم کی اور گفتگو کے بجائے اللہ سے کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے رب، تو اسے ہماری جانب سے قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حکم اللہ کا ہے، حکم کس کو دیا؟ خلیل اللہ کو۔ کام کیا ہے؟ تعمیر کعبہ۔ شہر کیا ہے؟ شہر مکہ۔ یعنی ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی مکہ کے اندر اللہ کا گھر، اللہ کے خلیل اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ذرا اپنی عبادتوں کا جائزہ لے لیں، چاہے قربانی ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، کیا ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں؟ حاجی کو پھول مالے سے ایئرپورٹ سے رخصت کیا جائے گا، آئے گا تو جلوس کے ساتھ پھول مالے سے استقبال ہوتا ہے، جبکہ سفر سے آنے کے بعد مسنون تو یہ ہے کہ مسجد میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اپنے گھر جائے، قبولیت کی اللہ سے دعا کرے۔ لیکن شیطان وہیں داخل ہو جاتا ہے، کیمرامین آئے گا، میڈیا والے آئیں گے، اخبار والے آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، عبادت اگر قبول نہیں کی گئی تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قبولیت کی دعا کرنا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو توبہ اور استغفار، عمل کی قبولیت کی دعا کرنا۔ امام سعید ابن مسیب اور بعض تابعین کے بارے میں وارد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو راتوں کو روتے، خوب روتے۔ لوگ پوچھتے کہ اب رونے کی کیا ضرورت ہے، رمضان گیا، حج کا مہینہ آ گیا۔ کہتے کہ 2 وجہ سے رو رہا ہوں۔ ایک وجہ کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، ہم نے اس مہینے میں جو عبادت اور نیکی اور بھلائی کی ہے پتہ نہیں قبول کی گئی یا ٹھکرا دی گئی۔ یعنی نیکی کرنے کے باوجود اس کے عدم قبولیت کے خوف سے روتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو یہ انبیاء کی صفت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، ہمارے نبی کی صفت تھی۔ یہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ عبادت چھوٹی کریں یا بڑی، چھوٹا نیکی کا کام ہو یا بڑا، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں، اور عبادت کے بعد توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ عبادت کی ادائیگی میں جو خلل یا جو نقص یا جو کمی ہو وہ توبہ اور استغفار سے دور ہو جائے۔